سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم فدائے ملت حضرت برکاتی میاں مدثر اللہ العالی اور برکاتی مشن نیپال سے منسلک تمام علماء، حفاظ و قراء و جملہ سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں شہزادہ احمد شیر نیپال رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت برکاتی میاں مدثر اللہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ ان کی پرخلوص دعوت میں ہفتہ وار مجلس برکات میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جانشین شیر نیپال برکاتی میاں مدثر اللہ العالی کے فضل و کمال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور حضور شیر نیپال کے دینی مشن کو آگے بڑھانے اور مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کی انہیں مزید توفیق خیر سے نوازے، آمین آمین اللہم آمین۔ اور حاسدین کے حسد اور دشمنوں کی عداوت سے ان کو اور ان کے تمام متعلقین، متوسلین، معتقدین، منتسبین سب کو محفوظ رکھے۔ آمین آمین آمین۔ ہفتہ وار مجلس برکات کا اہتمام ان کے بلند حوصلوں کا غماز ہے۔ بے شک۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت برکاتی میاں مدثر اللہ العالی کو خلوص للہیت اور حسن اخلاق و کردار کا حامل بنایا ہے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ یہ خانقاہ برکات کے ساتھ جامعہ برکات النبی اور جامعہ فاطمۃ الزہرا کے اہتمام و انصرام کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے فیض و برکات کو مزید عام اور تام فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کی تفسیر اور توضیح سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام ومولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
مجھے امید ہے کہ میری آواز ہمارے تمام سامعین تک پہنچ رہی ہو. جی جی ماشاء اللہ، کچھ سبحان ایسی آواز آتی رہے جس سبحان سے اللہ، یہ معلوم ہو کہ میری آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی. سبحان اللہ. حضرات، آج 8 ذی الحجہ تھی. پرسوں انشاءاللہ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا مبارک موقع آنے والا ہے. انشاءاللہ. میں قربانی کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا. اس لیے میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. الکوثر سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ساری کثرت پاتے یہ، قصر دنا تک ان کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک. اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ آپ سارے ترجمہ قرآن دیکھ لیں، اس کے بعد کنز الایمان دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ترجمہ قرآن ہی نہیں کیا ہے بلکہ قرآن کی ترجمانی کی. واہ واہ، سبحان اللہ. امام احمد رضا ترجمہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اتنی خوبیاں عطا فرمائی جو شمار سے باہر. ایک شعر میں ارشاد فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان بے اللہ. شمار خوبیاں، جتنی بھی آپ خوبیاں شمار کریں گے وہ سب شمار میں آئیں گی، مگر میرے پیارے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ فضائل و کمالات اور خوبیوں سے نوازا کہ جو شمار سے باہر ہیں، بے شمار اللہ محدود ہے. کیسی خوبیاں! جس نقطۂ نظر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھو، ہر ایک وصف میں نبی کریم کی ذات منفرد اور بے مثال نظر آئے. بے شک بے شک، حق ہے. کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں اعلی حضرت یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، یک نے تجھے یک بنا. بنانے والے رب العالمین کا جواب نہیں ہے تو بننے والے مصطفیٰ کا بھی کوئی جواب نہیں. بے شک، بے شک. سبحان اللہ. ایسی خوبیاں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. الکوثر صیغہ مبالغہ، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. کیسی خوبیاں؟ حسن ظاہر دیکھو تو حسن ظاہر کا بھی جواب نہیں. حسن باطن دیکھو تو حسن باطن کا بھی کوئی جواب نہیں. نسب عالی کو دیکھو تو نسب کا جواب نہیں. جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کا جواب نہیں.
جو حکمت عطا فرمائی گئی اس حکمت کا جواب نہیں، جو علوم عطا فرمائے گئے ان علوموں کا جواب نہیں، جو شفاعت کبریٰ عطا کی گئی اس شفاعت کبریٰ میں کوئی نبی کا شریک نہیں، مقام محمود عطا فرمایا جو نبی کریم کے ساتھ خاص۔ کیا حسن تھا، پوچھو امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے لم یاد نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جا، لم یاتی نظیر کا فی نظر۔ یہ برکاتی مشن سے ماشاءاللہ کافی تعداد میں علماء بھی منسلک ہیں۔ ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لم یاتی نظیر کا فی نظر، یہ نظر نکرہ ہے، لم یاتی نظیر کا فی نظر افادہ عموم، اے محبوب آپ کی نظیر کسی نظر کو نظر نہیں آئی، کسی نظر کو نظر نہیں آئی۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر، نہ کسی نبی کی نظر کو آپ کی نظیر نظر آئی، نہ رسول کی نظر کو آپ کی نظیر نظر آئی، نہ سید الملائکہ جبریل امین کو آپ کی نظیر نظر نہیں آئی، نہ کسی اللہ کے مقرب بندے کو آپ کی نظیر نظر نہیں آئی۔ اور نظیر نظر کیسے آئے؟ اللہ نے آپ کی نظیر بنائی ہی نہیں ہے۔ حسان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَحَسَنَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقُدْ وَحَسَنَ مِنْكَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ سے حسین و جمیل تو کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتاؤ جس کی نظیر سید الملائکہ جبریل امین کو نظر نہ آئے، اس کی نظیر وہابی کو نظر آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیسے نظر آئے؟ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا سر تب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں ارشاد فرمایا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، خود سے ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ خدا کی قسم۔ سبحان واہ اللہ۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبی فرماتی ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش پر، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو یہ سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ بے شک۔ اور اعلی حضرت کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ مختی میں کہتے ہیں یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز میری شاید آپ حضرات تک مکمل پہنچ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ جی الحمدللہ جی الحمدللہ بہت اچھی آواز آ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ حضرات مختصر وقت ہے، اس
सूरत का मैं जरा शान नजूल बयान करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हजरत कासिम का जब विसाल हुआ तो हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल पर कुफारे मक्का ने बड़ी खुशियां मनाई। खुशी किस बात पर कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी के साहबजादे का विसाल हो गया, अब सरकार की नस्ल खत्म हो गई। मआदल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुफार मक्का की बोली थी, कुफार मक्का ये कहते थे। तो कुरान मजीद की आयत मुबारका सूरह कौसर की शक्ल में नाजिल हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपने महबूब को बशारत दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक ए महबूब जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है और वही मक़तूउन नस्ल है। हजरात, अबतर बोलते हैं मक़तूउन नस्ल को, जिसकी नस्ल खत्म हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, जिसको इस उम्मत का फिरऔन कहा गया, बहुत बड़ा मुतकब्बिर, बल्कि ये फिरऔन से भी बड़ा मुतकब्बिर, इसलिए कि फिरऔन जब डूबने लगा और जब उस पर अजाब इलाही मुसल्लत होने लगा तो उस फिरऔन ने भी ये कहा था, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन आल आन वक़द असैत क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ्सिदीन। फिरऔन जब डूबने के करीब था, उस आलम में बोला, आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, मैं उस रब पर ईमान लाया जिस रब पर बनी इसराइल ईमान लाए। वो अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूं। तो फरमाया अल आन, अब ईमान लाता है। वक़द असैता मिन क़ब्ल, इससे पहले तुमने नाफरमानी की। वकुन्ता मिनल मुफ्सिदीन, और तुम बहुत बड़े फसादी थे। अजाब देख कर के तुम्हारा ईमान लाना ये काबिल कबूल नहीं है। तो वो हजरत मूसा के जमाने का फिरऔन था जिसने अजाब के आसार को देखकर इकरार ईमान किया था, अपने कुफ्र से इजहार बेजारी करने लगा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया, अब ये ईमान बिल गैब नहीं है, ईमान बिल मुशाहदा है, अब ये मकबूल नहीं है। फिरऔन अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला भी अजाब इलाही के आसार को देखकर ईमान लाने की बात करता है। मगर ये अबू जहल इतना बड़ा मुतकब्बिर, इतना बड़ा सरकश था कि जब ये ग़ज़वे बद्र में मरने के करीब था और मौत को अपनी आंख से देख रहा था और दुनिया से फना फिन्नार होने वाला था, उस वक्त भी इसने ईमान लाने की बात नहीं की। बल्कि ग़ज़वे बद्र में जब दो छोटे बच्चे मुआज और मुअव्वज़ छोटे बच्चे थे, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते कि ग़ज़वे बद्र में मैंने देखा कि मेरी दाईं तरफ भी बच्चा है और मेरी बाईं तरफ भी बच्चा है।
ایک طرف معوذ ہے اور ایک طرف معاذ ہے. تو مجھے ان دونوں بچوں سے اندیشہ ہوا اور میں یہ تمنا کر رہا تھا کاش میرے دائیں بائیں بہادر نوجوان افراد ہوتے. تو ایک بچے نے کان میں پوچھا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ ابو جہل کا ذرا پتہ تو بتائیے. تو میں نے کہا بیٹا تم ابو جہل کا پتہ معلوم کر کے کیا کرو گے؟ تو اس نے زبان حال سے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. واہ واہ. فرماتے ہیں اس نے مجھ سے آہستہ معلوم کیا. پھر اس کے قریب جو دوسرا میرے قریب جو دوسرا بچہ تھا اس نے میرے کان میں کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا صاحبزادے کیا کرو گے ابو جہل کا؟ تو اس نے بھی یہی کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. عبد الرحمن کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا دیکھو بچوں وہ ہے کمبخت ابو جہل. اتنا سننا تھا. یہ دونوں بچے تیزی کے ساتھ دوڑے اور اب چھوٹے بچے تھے اوپر گردن پر وار نہیں کر سکتے تھے. پیر میں تلوار ماری ابو جہل نیچے آ گیا. ان بچوں نے آواز دی ابو جہل سرکش متکبر کو ہم نے گرا لیا ہے. آئے کوئی صاحب اس کے سر کو تن سے جدا کر دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو قدیم الاسلام ہیں اور اسلام لانے میں جن کا نمبر 6 ہے اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے بکریوں کی نگہبانی بکریاں چرایا کرتے تھے متواضع اور منکسر المزاج تھے. قدیم الاسلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے. جب ابو جہل نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا ہاتھ میں تلوار دیکھی یقین ہو گیا اب تو مرنا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا متکبر تھا کہ اس نے اس عالم میں فرعون کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا کہ جس پر تم ایمان لائے. تکبر میں ابو جہل سے پڑھ کر کے تھا. کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود تم مجھے مارو گے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں تو سردار ہوں. کسی سردار کو بلاؤ تاکہ سردار کو ماننے والا جو قاتل اور جو اس کو مارنے والا ہو وہ سردار ہو. عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں تمہاری موت میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہو چکی ہے. تو کہنے لگا اچھا مجھے مارنا ہی ہے نا تھوڑا میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں میرے سر دیکھنے والے یہ سمجھ لیں کہ کسی سردار کا سر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود محمد عربی تک میری یہ بات پہنچا دینا کہ میں جا تو رہا ہوں مگر مجھے دین اسلام سے آج بھی اتنی نفرت ہے جتنی نفرت کے پہلے تھی. یہ دیکھو کتنا بڑا متکبر تھا ابو جہل. یہ غزوہ بدر میں مانا گیا. تکبر فرعون سے بڑھ کر تھا مگر اللہ رب العزت نے اس تکبر کے کفر کو غزوہ بدر میں کفر ہی نہیں مارا بلکہ کفر کی جان اور کفر کی ناک کٹ گئی تھی میدان بدر. حضرات بے شک سب سے بڑا دشمن ابو جہل. قرآن فرماتا انا شانئک هو الابتر. اے محبوب آپ کا دشمن وہ مقطوع النسل ہوگا. تو کیا ابو جہل کے بیٹے نہیں تھے؟ وہ کہاں مقطوع النسل تھا؟ اس کا بیٹا تو اکرمہ بھی تھا. تو اب سنیے مطلب یہ اے محبوب آپ کے آج جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان کی اولاد کلمہ طیبہ پڑھ کر آپ کے دامن کرم میں اور آپ کے غلامی میں آ کر آپ کی اولاد مانوی اور اولاد روحانی بن جائیں گی اور یہ اولاد سے محروم ہو جائیں گی. حضرات چنانچہ حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے فتح مکہ کے موقع پر
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچے، اکرمہ مارے خوف کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دور چلے گئے تھے۔ لوگوں نے کہا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد عربی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اکرمہ نے کہا کیا محمد عربی مجھ جیسے بارگاہ رسالت کی مخالفت کرنے والے کو معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں، وہ رحمت للعالمین بنا کر تم کو معاف کر دیں گے۔ نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اکرمہ آئے، نبی کریم کا کلمہ پڑھا، نبی کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نبی کریم کی غلامی میں آ گئے، اور نبی کریم کی امتی ہو کر نبی کریم کی روحانی اولاد میں شامل ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرات قرآن کریم نے اعلان فرمائے دے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کفار کی مخالفت اور کفار کی بد زبانی اور کفار کی بدگوئی کی کوئی پرواہ مت کیجیے، تمہارے مقام کو ہم بلند کرنے والے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جان ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کیسے مٹ گئے آدھا؟ کیسے مٹ گئے؟ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مٹ گئے، تینوں زمانے ہیں یہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلی حضرت امام اہل سنت کا کمال دیکھو، تینوں زمانوں کو ایک ہی مصرے میں جمع کر دیا۔ فرماتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو جہل مٹ گیا، دنیا میں کسی کا نام ابو جہل آپ کو نہیں ملے گا۔ ابو لہب مٹ گیا، دنیا میں کسی کا نام آپ کو ابو لہب نہیں ملے گا۔ دشمن مٹ گئے، اور یہ دشمن جن کو مٹانا چاہتے تھے بلال ہوں، خبیب ہوں، عمار ابن یاسر ہوں، سلمان فارسی ہوں، حضرت عمر ہوں، ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، مولا کائنات شیر خدا ہوں، وہ نبی کے جانثار جنہوں نے اپنی جان نبی کے قدموں میں نثار کر دی، وہ کل بھی زندہ تھے، ان کا ذکر آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور جو ذکر کے مٹانے والے تھے وہ مٹ گئے۔ حضرات بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرات اب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہمارے محترم مکرم معزز معظم محب مخلص ذوالمجد والجاہ ہمارے حضرت برکاتی میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی نگاہ عنایت اور ان کی محبت ہے کہ آپ حضرات سے آج بات چیت کا یہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت برکاتی میاں صاحب کو، ان کے تمام متوسلین اور معتقدین منتسبین متعلقین سب کو اللہ رب العزت خوش رکھے اور خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور حضور شیر نیپال رحمت اللہ تعالی علیہ
جو مسلک اعلی حضرت کے بے باک ترجمان